اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب غیرت کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں، جو ان میں کھلی ہیں اور جو ان میں چھپی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں، اور اس کی غیرت میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا، وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ بھی غیرت فرماتا ہے اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن بندہ وہ کام کرے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ غیرت کا مفہوم۔ غیرت غیر کی شرکت کو کہتے ہیں۔ جب غیرت اللہ کی صفت ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے حق میں کسی دوسرے کی غیرت کو پسند نہیں کرتا، اور اس کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کی اطاعت کرے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، اور اے محبوب، تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم میں اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا ہے۔ حضرت سری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ حجاب کیا ہے؟ یہ غیرت کا حجاب ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی غیرت مند نہیں ہے۔ ان کا یہ قول کہ یہ حجاب غیرت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کافروں کو صداقت دین کی معرفت کا اہل نہیں بنایا۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت میں سستی کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے قدموں کو اللہ نے باری رسوائی کے ساتھ باندھ دیا ہے، بس ان کے لیے دوری کو پسند کیا اور ان کو قرب کے مقام سے پیچھے رکھا، اسی لیے وہ پیچھے رہ گئے۔ ان حضرات نے یہ شعر پڑھا، میں تو اپنے محبوب یعنی اللہ کا عاشق ہوں، مگر آقاؤں یعنی خواہشات نفسانی کی بدگمانی کا کیا کروں۔ اسی مفہوم میں یہ قول کیا ہے کہ عبادت میں سستی کرنے والا ایسا بیمار ہے جس کی عیادت نہیں کی جاتی، اور وہ بلند مقامات کی خواہش کرتا ہے لیکن اس کی خواہش پوری نہیں کی جاتی۔ حضرت عباس زوزنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، میری ابتدا اچھی تھی اور مجھے پتہ چل جاتا کہ میرے اور مقصود کے درمیان کتنی مدت باقی ہے، یعنی میں کب اپنی مراد کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بلند پہاڑ سے لڑک رہا ہوں، میں اس کی چوٹی تک پہنچنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں بیدار ہوا تو مجھے اس کا غم ہوا، مجھے پھر نیند آ گئی تو میں نے دیکھا کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے عباس، اللہ نہیں چاہتا کہ تو اس مقام تک پہنچے جسے تو چاہتا ہے، لیکن اس نے تمہاری زبان پر حکمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں صبح ہوئی تو مجھے کلمات حکمت الہام کیے گئے تھے۔ استاذ ابو علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مشائخ میں ایک شیخ تھے جن کو اللہ کے ساتھ وقت اور حال کا مقام حاصل تھا، وہ ایک عرصہ تک پوشیدہ رہے اور فقراء کے درمیان نہ دیکھے گئے، پھر ایک عرصہ کے بعد ظاہر ہوئے تو وہ پہلے والی صفت وقت پر نہ تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو فرمایا، افسوس، حجاب پیدا ہو گیا۔ جب کبھی حضرت استاذ ابو علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں کوئی ایسی بات واقعہ ہو جاتی جس سے حاضرین کے دل پریشان ہو جاتے تو آپ فرماتے، یہ حق سبحانہ و تعالی کی غیرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس وقت کی وہ صفائی جو جاری ہوتی ہے جاری نہ رہے اور وہ مقدر رہے۔
اس معنی میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے: اس محبوبہ نے ہمارے پاس آنے کا ارادہ کیا، حتیٰ کہ جب اس نے آئینہ دیکھا تو اس کے خوبصورت چہرے نے اسے ہمارے پاس آنے سے روک دیا۔ ان صوفیہ کرام میں سے کسی صوفی سے کہا گیا کہ تو اسے دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا میں اس کے جمال کو اپنے جیسے کی نظر سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ اس معنی میں انہوں نے یہ شعر پڑھے ہیں: میں تمہاری وجہ سے ان دونوں آنکھوں سے حسد کرتا ہوں، حتیٰ کہ جب تمہاری طرف نظر کرتا ہوں تو آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں۔ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو اپنی خوبیوں میں مٹک کر چل رہا ہے جو مجھے فریفتہ کر دیتی ہے، لہٰذا مجھے تمہاری وجہ سے تم پر غیرت آتی ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب آرام ملتا ہے؟ فرمایا جب مجھے اس کی یاد تازہ کرنے والا کوئی دکھائی نہ دے، جبکہ اس کی نعمتیں اس کی یاد تازہ کرتی رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیرت فرمانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی پر گھوڑا فروخت کیا اور اس سے سودا فسخ کرنا چاہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فسخ کر دیا۔ اس پر عرابی نے کہا اللہ تمہاری عمر دراز کرے، تم کن لوگوں میں سے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قریش کا ایک فرد ہوں۔ وہاں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے عرابی سے کہا تمہاری بد اخلاقی کے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں قریش کا ایک فرد ہوں غیرت کے طور پر تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کو تعارف کرواتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صحابی کی زبانی اس دیہاتی کو بتلا دیا جب انہوں نے فرمایا تمہاری بدخلقی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تو اپنے نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانتا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ غیرت مبتدی لوگوں کی صفات میں سے ہے، اور موحد میں نہ غیرت ہوتی ہے نہ کوئی اختیار، اور نہ ہی ان امور میں جو سلطنت میں جاری ہوتے ہیں کوئی حکم ہوتا ہے، بلکہ اللہ کو زیادہ حق حاصل ہوتا ہے، جو چاہے جس پر چاہے حکم دے۔ حضرت ابو عثمان مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیرت مریدین کا عمل ہے، اہل حقائق کا نہیں۔ غیرت کی اقسام۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غیرت کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1 بشریت کی غیرت نفسوں پر، نمبر 2 غیرت الہیہ دلوں پر۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفسوں پر غیرت الہیہ یہ ہے کہ نفسوں کو ما سوا اللہ میں ضائع کیا جائے۔ امام کشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب یہ ہے کہ غیرت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حق سبحانہ و تعالیٰ کی بندے پر غیرت، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اسے مخلوق کی طرف نہ جانے دیں اور اس کے معاملے میں مخلوق میں بخل کرے، اور بندے کے حق کے لیے غیرت کہ اس کے احوال اور انفاس میں سے کوئی چیز حق تعالیٰ کے غیر کے لیے نہ ہو۔ لہٰذا یہ کہنا جائز نہیں کہ مجھے حق تعالیٰ پر غیرت آتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ مجھے حق تعالیٰ کے لیے غیرت آتی ہے، کیونکہ اللہ پر غیرت جہالت ہے، اور بعض اوقات یہ دین کو چھوڑنے تک لے جاتی ہے، اور اللہ کے لیے غیرت اس کے حقوق کی تعظیم اور اس کے لیے اعمال کی صفائی کو لازم کرتی ہے۔ اور یہ بات جاننا چاہیے کہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے ساتھ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ غیر کے ساتھ سکون حاصل کریں یا غیر اللہ کا لحاظ کریں یا دل کے ساتھ غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہوں تو ان کی حالت کو پریشان کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی غیرت کی وجہ سے ان کے دلوں کو خالص
अपने लिए बना देता है और उनके दिलों को गैर के साथ सुकून, गैर के लिहाज और मशगूलियत से खाली कर देता है। जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हमेशा जन्नत में रहने के लिए अपने आप को आमादा किया तो अल्लाह ने उनको उससे बाहर निकाल दिया, और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पसंद आए तो आपको उनके ज़िबा करने का हुक्म दिया, हत्ता कि उनके दिल से उनको निकाल दिया। इरशादे खुदावंदी है। तो जब उन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी और बाप ने बेटे को माथे के बल लटाया, उस वक्त का हाल ना पूछ, और उनका बातिन उनसे पाक हो गया तो उनको हुक्म दिया कि इनकी जगह जानवर को बतौर फदिया ज़िबा करें। अल्लाह ताला गयूर है। हजरत मोहम्मद बिन हस्सान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस दौरान कि मैं लबनान के पहाड़ में चक्कर काट रहा था कि एक नौजवान आदमी मेरे पास आया जिसे बादे समूम और गर्म हवा ने जला दिया था। उसने जब मुझे देखा तो पीठ फेर कर भाग गया। मैं उसके पीछे चला और उससे कहा कि मुझे कुछ नसीहत करो। उसने मुझसे कहा, बचो, अल्लाह बहुत गयूर है। वो अपने बंदे के दिल में अपने सिवा किसी को देखना नहीं चाहता। अहले गैरत के अहवाल। हजरत नसराबाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह गयूर है और उसकी गैरत से ये है कि उसने अपनी तरफ जाने का कोई दूसरा तरीका नहीं रखा। कहा गया है कि किसी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई कि फलां शख्स मेरे पास हाजत लाया है और मुझे भी उसकी तरफ हाजत है। अगर वो मेरी हाजत को पूरा करेगा तो मैं उसकी हाजत को पूरा करूंगा। तो उस नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुनाजात में कहा, इलाही, तुझे किस तरह हाजत हो सकती है? फरमाया, उसके दिल में मेरा गैर बस रहा है, लिहाजा उसे चाहिए कि वो अपने दिल को गैर से पाक करे, तो मैं उसकी हाजत को पूरा कर दूंगा। कहा गया है कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में हूरों की एक जमात देखी। उन्होंने उनकी तरफ देखा तो उनकी कैफियत कई दिन तक सलब रही। फिर उन्होंने ख्वाब में हूरों की एक जमात देखी तो उनकी तरफ मतवज्जो हुए और फरमाया, तुम दिलों को दूसरी तरफ मशगूल करने वाली हो। कहते हैं कि हजरत राबिया अदविया रहमतुल्लाह अलैहा बीमार हो गईं तो उनसे पूछा गया, आपकी बीमारी का सबब क्या है? उन्होंने फरमाया, मैंने अपने दिल के साथ जन्नत को देखा तो अल्लाह ने मुझे उसकी सजा दी। उसे सजा देने का हक है, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। साल में एक मर्तबा दुआ। हज़रत सिरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं एक मुद्दत तक अपने एक दोस्त की तलाश में था। मैं एक पहाड़ से गुजरा तो मैंने देखा वहां एक गिरोह है जिनमें अपाहज, अंधे और बीमार हैं। मैंने उनकी हालत के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया, यहां एक शख्स है जो साल में सिर्फ एक मर्तबा बाहर निकलता है और इनके लिए दुआ मांगता है और ये शिफा पाते हैं। मैंने उसके निकलने का इंतजार किया हत्ता कि वो निकला और उनके लिए दुआ की तो उनको शिफा हासिल हो गई। मैं उसके पीछे हो लिया और उससे चिमट गया और मैंने उससे कहा, मुझे एक बातिनी बीमारी है, उसका इलाज क्या है? उसने जवाब दिया, ऐ सिरी, मुझे छोड़ दे, बेशक अल्लाह गयूर है। अगर उसने तुझे किसी और के साथ सुकून पकड़ते देखा तो तू उसकी नजरों से गिर जाएगा। गफलत के साथ जिक्र औलिया को परेशान करता है। हजरत उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बात सूफिया की गैरत ये है कि जब वो लोगों को गफलत के साथ अल्लाह का जिक्र करते हुए देखते हैं तो वो उसे देख नहीं सकते और ये बात उनके लिए बायसे मुशक्कत होती है। हजरत उस्ताद अबूल दकाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे,
جب ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے اس میں پیشاب کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو نکالنے کے لیے جلدی کی۔ یہ اس دیہاتی کی طرف سے بے ادبی تھی، لیکن شرمندگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہوئی، اور انہوں نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ احترام ترک کر رہا ہے تو ان کو تکلیف ہوئی۔ اسی طرح بندہ جب اللہ کی بزرگی کو جان لیتا ہے تو اس پر غفلت کے ساتھ ذکر کرنے والوں کا ذکر باعث تکلیف ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی عبادت بھی اس پر شاق ہوتی ہے جو احترام کے ساتھ عبادت نہیں کرتے۔ عجیب حکایت۔ منقول ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بیٹا جس کا نام ابو الحسن تھا انتقال کر گیا، تو اس کی ماں نے اس پر رونا شروع کر دیا اور اس نے اپنے بال کاٹ لیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حمام میں گئے اور آپ نے اپنی داڑھی چونے کے ساتھ مون ڈالی۔ اب جو شخص ان سے تعزیت کے لیے آتا تو پوچھتا، اے ابو بکر یہ کیا ہے؟ وہ فرماتے، میں نے اپنی بیوی سے موافقت کی ہے۔ ان میں سے کسی ایک نے پوچھا، اے ابو بکر آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کیونکہ میرا دل نہیں مانتا کہ آپ نے بیوی کی موافقت میں یہ کام کیا ہو۔ انہوں نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ لوگ غفلت کے ساتھ تعزیت کریں گے اور کہیں گے اللہ آپ کو اجر دے، لہٰذا ان کی غفلت کا فدیہ میں نے اپنی داڑھی سے ادا کر دیا۔ حضرت نوری رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو اذان دیتے ہوئے سنا تو فرمایا، اللہ تجھے نیزہ مارے اور موت کا زہر دے، اور ایک کتے کو بھونکتے ہوئے سنا تو کہا خوش آمدید کہا۔ کسی نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، یہ تو دین کو چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ مومن کی شہادت پر اس طرح کہتا ہے کہ نیزہ اور موت کا زہر ہو، اور کتے کے بھونکنے پر لبیک کہتا ہے۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، یہ شخص غفلت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کتے کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوتی پاکی نہ بولے۔ ایک دفعہ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اذان دی۔ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو فرمایا، اگر تو نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا تو میں تیرے نام کے ساتھ کسی اور کا ذکر نہ کرتا۔ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو اللہ بزرگ ہے کہتے ہوئے سنا تو اس سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ سمجھے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ دل کے اندر سے کہتا ہے، اور جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے وہ کان کی بالی سے کہتا ہے، اور جو شخص ان الفاظ کے ظاہر کو دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی نے شریعت کی تحقیر کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں، کیونکہ غیر اللہ کی قدر و منزلت حق سبحانہ و تعالی کی قدر و منزلت کے مقابلے میں کم ہے۔ باب ولایت کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، جس شخص نے کسی ولی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ سے جنگ کرنا جائز سمجھا، اور بندہ جس قدر میرے فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے نہیں کرتا، اور بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں جس کام کو کرنے والا ہوتا ہوں اس میں اس قدر پسو پیش نہیں کرتا جس قدر میں اپنے مومن بندے کی روح قبض کرنے میں پسو پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے دکھ دینا نہیں چاہتا، حالانکہ موت سے چھٹکارا نہیں۔ ولی کے معنی۔ ولی کے دو معنی ہیں، ان میں سے ایک فاعل بے معنی مفعول ہے،
یعنی وہ شخص جس کے کاموں کا اللہ ولی ہے، ارشاد خداوندی ہے، اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے، پس وہ اس کو ایک لحظہ کے لیے بھی اس کے نفس کے سپرد نہیں کرتا، بلکہ حق سبحانہ و تعالی اس کی نگرانی کرتا ہے۔ دوسرا معنی فاعل سے بطور مبالغہ فعیل کا وزن ہے، یعنی وہ شخص جو اللہ کی عبادت اور اطاعت کو اپنے ذمہ لیتا ہے، اس لیے اس کی عبادت میں تسلسل ہوتا ہے، درمیان میں کوئی نافرمانی حائل نہیں ہوتی۔ ولی کے اوصاف۔ ولی ہونے کے لیے دونوں وصف ضروری ہیں، اور اس پر اللہ کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنا ضروری ہے، اور اللہ خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ محفوظ ہو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معصوم ہونا شرط ہے۔ پس جس شخص پر شریعت کی روح سے اعتراض پایا جاتا ہو، اسے شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ولی سے ملاقات۔ حضرت باجدید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے شخص سے ملنے گئے جس کے بارے میں لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ ولی ہے۔ جب اس کی مسجد میں پہنچے تو اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص باہر آیا اور اس نے مسجد میں گلا صاف کر کے بلغم پھینک دی۔ حضرت ابو یزید رحمت اللہ علیہ واپس چلے گئے اور اسے سلام نہ کیا اور فرمایا، یہ شخص آداب شریعت میں سے کسی ایک ادب کا بھی امین نہیں، تو یہ حق کے اسرار یعنی رازوں کا کس طرح امین ہوگا؟ ولی کو اپنی ولایت کا علم ہوتا ہے؟ اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا، ولی کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ولی اپنے آپ کو استحقار کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اگر اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی چال نہ ہو، اس لیے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ اپنے مقام سے نہ گر جائے اور اس کا انجام اس کی حالت کے خلاف نہ ہو۔ اور یہ لوگ اس بات کو دل کی شرائط میں شمار کرتے ہیں کہ اس کا انجام اچھا ہو۔ اس سلسلے میں مشاہد کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ صوفیہ کرام کی ایک بڑی جماعت اسی طرف گئی ہے۔ اگر ہم ان کے اقوال ذکر کرنے میں مشغول ہو گئے تو ہم اختصار کی حد سے نکل جائیں گے۔ اس عقیدے کے جن مشائخ سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، ان میں امام ابو بکر بن فورق رحمت اللہ علیہ بھی ہیں۔ ان میں سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ولی کو اپنے ولی ہونے کا علم ہونا چاہیے، اور انجام کا درست ہونا اس وقت ولایت کے ثابت ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ پھر اگر یہ شرط ہو بھی تو ہو سکتا ہے اس ولی کو اس کرامت کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہو، اور اللہ نے اسے بتا دیا ہو کہ اس کا انجام محفوظ ہے، کیونکہ کرامات اولیاء کے جواز کا قول واجب ہے۔ اگر اسے انجام کا خوف بھی ہو تو بھی اس وقت اسے ہیبت، تعظیم اور بزرگی حاصل ہے، وہ زیادہ کامل اور مضبوط ہے۔ بے شک تھوڑی سی تعظیم اور ہیبت بھی دلوں کے لیے زیادہ خوف کے مقابلے میں زیادہ سکون کا باعث ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں سے 10 صحابی جنت میں جائیں گے، تو انہوں نے لا محالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور اپنے انجام کی سلامتی کو پہچانا۔ پھر بھی ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ نیز نبوت کی صحیح معرفت کی شرط یہ ہے کہ معجزہ کی تعریف سے آگاہ ہو، اور اس میں کرامات کی حقیقت کو جاننا بھی داخل ہے۔ پس جب اس پر کرامات ظاہر ہوں تو یہ بات ممکن نہیں کہ وہ ان کرامات اور ان کے غیر میں امتیاز نہ کر سکے۔ جب وہ ان کرامات میں سے کوئی چیز دیکھتا ہے تو جان لیتا ہے کہ وہ اس وقت حق پر ہے۔ پھر یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس بات کو جان لے کہ وہ مستقبل میں بھی حق پر ہوگا، اور اللہ کا اسے اس بات کی پہچان کروانا بھی اس کی کرامت ہے۔ اور اولیاء کرام کی کرامات کا قائل ہونا صحیح عقیدہ ہے، اور صوفیہ کرام کے بہت سے واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔
जिस तरह हम करामात औलिया के बाब में चंद करामात का जिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जिन बुजुर्गों से हमारी मुलाकात हुई है उनमें से हजरत उस्ताद अबूली दकाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का यही अकीदा था। कहा गया कि हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स से पूछा कि क्या तुम अल्लाह के वली बनना पसंद करते हो? उसने अर्ज किया, जी हां। आपने फरमाया, दुनिया और आखिरत की किसी चीज में रग़बत न रखो और अपने दिल को अपने रब के लिए फारिग करो और पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जो हो जाओ ताकि वो तुम्हारी तरफ मतवज्जो हो और तुम्हें अपना दोस्त बनाए। हजरत याह्या बिन मुआज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह औलिया किराम की सिफ्त के बारे में फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह के साथ उनका लिबास पहन लिया है और उन्होंने मुजाहिदा के बाद मुकामे विलायत तक पहुंचने के जरिए राहत पा ली है। हजरत अबू यजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह के वली अल्लाह के लिए इस तरह हैं जिस तरह दुल्हनें होती हैं कि महरम के सिवा दुल्हन को कोई देख नहीं सकता, और ये लोग अल्लाह के यहां उनके पर्दे में पोशीदा रहते हैं। उनको दुनिया और आखिरत में कोई नहीं देख सकता। कब्र की तख्ती का गायब होना। हजरत अबू बकर सैदलानी रहमतुल्लाह अलैह एक नेक शख्स थे। फरमाते हैं, मैं हजरत अबू बकर तमस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की तख्ती दुरुस्त कर रहा था और हैरा के कब्रिस्तान में उस तख्ती में उनका नाम अक्सर कुंदा करता था। जब भी इस लौह यानी तख्ती को नस्ब किया जाता तो वो चोरी हो जाती। दूसरी कब्रों में इस किस्म का मामला ना होता। मुझे इस बात पर ताज्जुब होता था। मैंने एक दिन हजरत अबूली दकाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से इस बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, इस शेख ने दुनिया में अपने आप को पोशीदा रखा और तुम उनकी कब्र को इस लौह की दुरुस्ती के साथ शोहरत देना चाहते हो, लेकिन अल्लाह उनकी कब्र को मख्फी रखने के अलावा काम को नहीं चाहता, जिस तरह उन्होंने अपने नफ्स को छुपाए रखा था। वली के बारे, वलियों के अकवाल। हजरत नसराबाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वली अपनी जुबान से सवाल नहीं करता, उसकी आजिज़ी और इनकिसारी ही सवाल होता है, और मैंने उन्हीं से सुना है। फरमाते हैं, जहां वली की इंतहा होती है वहां से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इब्तिदा होती है। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला वली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वली वो होता है जिसके अफाल लगातार शरीयत मुताहरा के मुताबिक हों। हजरत याह्या बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वली ना तो दिखावा करता है और ना ही मुनाफिकत करता है। जिसका ये खुल्क होगा उसके दोस्त किस कदर कम होंगे। हजरत अबूली जोज़जानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वली अपने हाल से फानी होता है और मुशाहिदाए हक सुब्हाना व तआला के साथ बाकी होता है। उसके मामलात की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर ली होती है और जिम्मेदारी के अनवार उस पर मुसलसल जाहिर होते हैं। ना तो वो अपनी तरफ से कोई बात कहता है और ना ही उसे गैर अल्लाह के साथ करार हासिल होता है। हजरत अबू ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगरचे औलिया कराम के हिस्सों में फर्क होता है मगर उनको अल्लाह के 4 नामों में से हिस्सा मिलता है और उनमें से हर ग्रोह इन 4 नामों में से किसी एक नाम पर दारो मदार रखता है। वो 4 नाम अल अव्वलु, अल आखिरु, अज़्ज़ाहिरु और अल बातिनु है। बस जब वो इन नामों से ताल्लुक के बाद इनसे फना हो जाता है तो वो पूरे तौर पर कामिल होता है। और जिस वली को अल्लाह के नाम अज़्ज़ाहिरु से हिस्सा मिलता है वो उसकी कुदरत के अजायब को देखता है, और जिसको उसके इस्म अल बातिनु से हिस्सा मिलता है तो वो उन इसरार को देखता है जो उसके दिल में जारी होते हैं, और जिसको इसमें इलाही अल अव्वलु से हिस्सा मिलता है वो उन इनामात को देखता है जो उस पर पहले हो चुके हैं, और जिसको उसके इस्म अल आखिरु से हिस्सा मिलता है उसका ताल्लुक आइंदा आने वाले उमूर के साथ होता है।
اور ہر ایک کا کشف اس کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ خود اپنے کرم سے ان کا دل بن جاتا ہے اور خود ان کی کفالت کرتا ہے۔ حضرت ابو زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے ان اقسام سے ترقی کر جاتے ہیں تو ان کو نہ انجام کی فکر ہوتی ہے اور نہ گزشتہ کی طرف توجہ ہوتی ہے اور نہ وہ حوادث کی قید میں ہوتے ہیں۔ یہی حال اصحاب حقائق کا ہوتا ہے، وہ مخلوق کی صفات سے مٹ چکے ہوتے ہیں جیسے ارشاد خداوندی ہے، اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولی زمین میں اللہ کا ریحان پودا ہے، صدیقین اس کو سونگھتے ہیں تو اس کی خوشبو ان کے دلوں تک پہنچتی ہے، بس وہ اپنے مولا کے مشتاق ہو جاتے ہیں اور اپنے اخلاق کے مطابق زیادہ عبادت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ولی کی ولایت کے دوران اس کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے، تو انہوں نے فرمایا، ابتدا میں عبادت کے ساتھ اور آخری عمر میں اپنی مہربانیوں کے ساتھ ڈھانپنے کے ذریعے، پھر اسے اپنی صفات ازلیہ کی طرف منتقل کرنا ہے، پھر اسے اس کے اوقات میں اپنے ساتھ قیام کی لذت چکھانا ہے۔ ولی کی علامات۔ کہا گیا ہے کہ ولی کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ مشغولیت۔ نمبر 2، اللہ کی طرف بھاگنا، اور نمبر 3، اللہ ہی کی فکر۔ ولی کی منازل۔ حضرت خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب وہ ذکر سے لذت حاصل کرتا ہے تو اس پر قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر اسے اپنے ساتھ انس کی مجالس کی طرف اٹھا لیتا ہے، پھر اسے توحید کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے، پھر اس سے پردوں کو اٹھا دیتا ہے اور اسے فردانیت کے گھر میں داخل کر دیتا ہے اور اس کے لیے جلال اور عظمت کو کھول دیتا ہے۔ جب اس کی نگاہ جلال و عظمت پر پڑتی ہے تو اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اب بندہ اپاہج اور فانی ہو جاتا ہے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے اور یوں اپنے نفس کے دعووں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی شخص کا دل اللہ سے اراض کرنے کا عادی ہو جائے تو وہ اللہ کے ولیوں پر نکتہ چینی شروع کر دیتا ہے۔ ولی کو خوف، امید اور حزن نہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، ولی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خوف نہیں، کیونکہ خوف آئندہ آنے والے کسی ناپسندیدہ کام کے انتظار یا آئندہ کسی محبوب چیز کے ہاتھ سے نکلنے کے انتظار کا نام ہے، اور ولی اپنے وقت کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے لیے مستقبل کوئی چیز نہیں کہ اس سے خوف محسوس کرے، اور جس طرح اس کے لیے خوف نہیں، اسی طرح وہ کسی چیز کی امید بھی نہیں رکھتا، کیونکہ امید یعنی رجا مستقبل میں حاصل ہونے والی محبوب چیز کے حصول یا ناپسندیدہ چیز کے ختم ہونے کے انتظار کا نام ہے، اور یہ کام دوسرے وقت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ولی کے لیے غم یعنی حزن بھی نہیں، کیونکہ حزن دل کی سختی کو کہتے ہیں، اور جو شخص رضا کی روشنی اور موافقت کی ٹھنڈک میں ہو اس کے لیے غم کیسا۔ ارشاد خداوندی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ باب دعا کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا
عبادت کا مغز ہے۔ دعا قضائے حاجت کی چابی، فاقہ مست لوگوں کے لیے سامان راحت، مجبوروں کے لیے جائے پناہ اور حاجت مندوں کے لیے آرام کا سبب ہے۔ جو لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ نے ان کی مذمت فرمائی۔ ارشاد خداوندی ہے اور اپنی مٹھی بند رکھیں۔ کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری طرف دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا مجھ سے باتیں کرو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو میری طرف دیکھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مجھ سے سنو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو میرے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اور یہ بھی نہ کر سکو تو میری طرف اپنی ضرورتیں لاؤ۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قبولیت کے زیادہ قریب دعائے حال ہے، اور دعائے حال یہ ہے کہ بندہ اس قدر مجبور ہو کہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس کے سوا اسے کوئی چارہ نہ ہو۔ تیرا بیٹا گھر واپس آ چکا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ مکانسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میرا گمشدہ بیٹا میری طرف واپس لائے۔ انہوں نے فرمایا، جا اور صبر کر۔ وہ چلی گئی، پھر واپس آئی اور وہی بات کہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جا اور صبر کر۔ وہ چلی گئی، پھر واپس آئی اور اسی قسم کی بات کہی۔ اس نے کئی بار اسی طرح کیا اور آپ اسے فرماتے رہے، صبر کر۔ اس نے آپ سے کہا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر معاملہ اسی طرح ہے جس طرح تو نے کہا ہے تو جا، تیرا بیٹا واپس آ چکا ہے۔ وہ چلی گئی اور اپنے بیٹے کو پا لیا، پھر آپ کا شکریہ ادا کرنے واپس آئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا، ارشاد خداوندی ہے، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ دعا کرنا افضل یا خاموشی؟ اس بات میں اختلاف ہے کہ دعا کرنا افضل ہے یا خاموشی اور رضا۔ نمبر 1، ان حضرات میں سے بعض نے کہا ہے کہ دعا ذاتی طور پر عبادت ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اور عبادت کو عمل میں لانا اسے چھوڑنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ نیز یہ اللہ کا حق ہے، اگرچہ وہ بندے کی دعا کو قبول نہ کرے اور بندے کی آرزو کو پورا نہ کرے، تو بھی بندے نے اپنے رب کا حق ادا کر دیا، کیونکہ دعا بندگی کی حاجت کا اظہار ہے۔ حضرت ابو حازم عارج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں دعا سے محروم کیا جاؤں تو یہ بات مجھ پر قبولیت کی محرومی سے زیادہ سخت ہے۔ نمبر 2، ایک اور گروہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے تحت خاموش رہنا اور عاجزی کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اللہ نے بندے کے لیے پہلے سے جو اختیار کر رکھا ہے اس پر راضی رہنا زیادہ مناسب ہے۔ اسی لیے حضرت واسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو احکام ازل سے تم پر جاری ہو چکے ہیں ان پر راضی رہنا وقت کا مقابلہ کرنے سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جس شخص کو میرا ذکر مجھ سے سوال کرنے سے روک رکھے میں اسے مانگنے والوں سے افضل عطا کرتا ہوں۔ نمبر 3، ایک جماعت کہتی ہے کہ بندے کو زبان کے ساتھ دعا والا اور دل کے ساتھ رضا والا ہونا چاہیے تاکہ اس کا دونوں پر عمل ہو۔ نمبر 4، سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اوقات مختلف ہیں۔ بعض اوقات رضا پر خاموشی کے مقابلے میں دعا افضل ہے اور یہی صحیح ادب ہے، اور بعض اوقات دعا کے مقابلے میں رضا پر سکوت دعا سے افضل ہوتا ہے اور یہی ادب ہے، اور یہ بات خاص اسی وقت معلوم ہوتی ہے کیونکہ خاص وقت کا علم اسی وقت میں حاصل ہوتا ہے۔ بس جب اس کے دل میں دعا کی طرف اشارہ ہو تو اس وقت دعا زیادہ بہتر ہے،
اور جب خاموشی کا ارادہ ہو تو اس کے لیے خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح یہ کہنا بھی درست ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ دعا کے وقت اپنے رب کے مشاہدہ سے غافل نہ ہو، پھر اپنی حالت کی رعایت بھی واجب ہے، اور اگر وہ دعا کی وجہ سے اپنے وقت میں زیادہ کشادگی پائے تو اس کے لیے دعا زیادہ بہتر ہے، اور اگر دعا کرتے وقت اس کا دل اسے چڑکے اور اس میں تنگی پیدا ہو تو اس وقت دعا کو چھوڑ دینا زیادہ مناسب ہے، اور اگر اپنے دل میں زیادہ کشادگی اور جھڑک نہ پائے تو دعا کرنا اور اسے چھوڑ دینا دونوں برابر ہیں، اور اگر اس وقت اس پر علم غالب ہو تو دعا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور اس وقت اس پر معرفت، حال اور سکوت غالب ہو تو سکوت یعنی خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات کہنا بھی درست ہے کہ جب اس میں مسلمانوں کا حق یا اللہ کا حق ہو تو دعا زیادہ بہتر ہے، اور اگر اس میں تمہارے نفس کا حصہ ہو تو خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ ایک حدیث شریف میں مروی ہے، بے شک بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگتا ہے اور وہ اس کو پسند کرتا ہے تو فرماتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے بندے کی حاجت کو روک لو، میں اس کی آواز کو پسند کرتا ہوں۔ اور بے شک بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے تو فرماتا ہے، اے جبریل، میرے بندے کی حاجت کو پورا کر دو، میں اس کی آواز کو ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن سعید قطان رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے خواب میں حق سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا تو کہا، الہی، میں تجھ سے کتنی بار دعا کر چکا ہوں اور تو نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے یحییٰ، میں تیری آواز کو پسند کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور وہ اس پر غضبناک ہوتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، پھر وہ اس سے دعا کرتا ہے تو وہ اراض فرماتا ہے، پھر وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے نے میرے غیر سے دعا مانگنے سے انکار کر دیا تو میں نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ یہ دعا مانگو، مصیبت ٹل جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص شام کے علاقہ سے مدینہ طیبہ کی طرف اور مدینہ طیبہ سے شام کے شہروں کی طرف تجارت کے لیے جاتا تھا، اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے قافلوں کے ساتھ نہیں جاتا تھا۔ اس دوران کہ وہ شام سے مدینہ طیبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، گھوڑے پر سوار ایک چور اس کے سامنے آیا اور اس نے چلا کر تاجر سے کہا، ٹھہر جاؤ۔ تاجر اس کے لیے رک گیا اور اس نے اس سے کہا، تم میرا مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ چور نے اس سے کہا، مال تو میرا ہے، میں تو تیری جان کے در پہ ہوں۔ تاجر نے اس سے کہا، تم میرے نفس کا کیا کرو گے؟ مال جانے اور تم، لیکن میری جان چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں، چور نے دوبارہ پہلے والی بات کہی تو تاجر نے اس سے کہا، مجھے مہلت دو حتیٰ کہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں اور اپنے رب سے دعا مانگوں۔ اس نے کہا، جو چاہو کرو۔ بس تاجر کھڑا ہوا اور اس نے 4 رکعت پڑھی، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اپنی دعا میں کہنے لگا، اے بہت محبت کرنے والے، اے بہت محبت کرنے والے، اے بزرگی والے عرش کے مالک، اے ابتدا پیدا کرنے والے اور اے لوٹانے والے، اے اپنے ارادے کو عمل میں لانے والے، میں تیری ذات کے نور کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، جس نور نے تیرے عرش کے ارکان یعنی پایوں کو بھر دیا، اور تیری اس قدرت کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو اپنی مخلوق پر قادر ہے، اور تیری اس رحمت کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو شامل ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ 3 بار دعا مانگی۔ جب وہ شخص دعا سے فارغ ہوا تو وہاں سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ایک گھڑ سوار تھا جس نے سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک نورانی نیزہ تھا۔ جب چور نے اسے دیکھا
تو تاجر کو چھوڑ کر گھڑ سوار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اس کے قریب گیا تو سوار نے چور پر حملہ کر دیا اور اسے ایسا نیزہ مارا کہ اس کو گھوڑے سے گرا دیا۔ پھر تاجر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اٹھو اور اس کو قتل کرو۔ تاجر نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی میرا دل اسے قتل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر وہ شخص چور کی طرف مڑا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر تاجر کے پاس آیا اور کہا، جان لو میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی بار دعا مانگی تو ہم نے آسمانوں کے دروازے کڑکڑانے کی آواز سنی، تو ہم نے کہا کوئی حادثہ واقع ہوا ہے۔ پھر تم نے دوسری بار دعا مانگی تو آسمان کے دروازے کھل گئے اور وہ آگ کے شعلوں کی طرح تھا۔ پھر تم نے تیسری بار دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر ہماری طرف آئے اور وہ فرما رہے تھے، کون اس مصیبت زدہ کی مدد کرے گا؟ فرشتہ کہنے لگا، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی ذمہ داری سونپ دے، اور اے اللہ کے بندے، جان لو کہ جو شخص بھی کسی مصیبت، سختی یا کسی آنے والی پریشانی میں یہ دعا مانگے جو تم نے مانگی ہے تو اللہ اس مصیبت کو دور کر دے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ چنانچہ وہ تاجر صحیح سلامت آیا اور مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا یا اس دعا کے بارے میں بتایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اللہ نے تجھے وہ اسماء حسنہ تلقین فرمائے ہیں کہ جب ان کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور جب ان کے ذریعے کچھ مانگا جائے تو عطا کرتا ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ دل حاضر ہو اور وہ غافل نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ غافل دل سے دعا کرنے والے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اور دعا کی شرائط میں سے ہے کہ اس کا کھانا حلال سے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کہا گیا ہے کہ دعا حاجت کی چابی ہے اور اس کے دندانے حلال لقمے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، الہی میں تجھ سے کس طرح دعا مانگوں، میں تو گناہگار ہوں، اور کیسے تجھ سے دعا نہ مانگوں، تو کریم ہے۔ دعا کی قبولیت کا نسخہ۔ کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے معبود، اگر اس کی حاجت میرے اختیار میں ہوتی تو میں اسے پورا کر دیتا۔ تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میں اس پر آپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، لیکن یہ مجھ سے اس حالت میں دعا کرتا ہے کہ اس کا دل اس کی بکریوں میں ہے، اور میں بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جب وہ مجھ سے اس حالت میں دعا مانگے کہ اس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص سے کہی تو اس نے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی، چنانچہ اس کی حاجت قبول کی گئی۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے ہم دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، اس لیے کہ تم اس ذات کو پکارتے ہو جس کو تم جانتے نہیں۔ بیماری سے شفا مل گئی۔ استاذ ابو علی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یعقوب بن لیث بادشاہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہوا کہ طبیب اس کے علاج سے عاجز آ گئے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تمہاری حکومت میں ایک نیک شخص ہے جس کا نام سہل بن عبداللہ ہے، اگر وہ تمہارے لیے دعا کرے تو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ وہ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے بارے میں میری دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ تمہارے قید خانے میں مظلوم لوگ ہیں؟ اس
اس نے اپنے قید خانے کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا مانگی، اے اللہ، جس طرح تو نے اس کو گناہ کی ذلت دکھائی ہے، اطاعت کی عزت بھی دکھا اور اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ بس اسے عافیت حاصل ہو گئی۔ اس نے حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مال پیش کیا تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان سے کہا گیا، اگر آپ یہ مال لے کر فقراء کو دے دیتے تو اچھا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے صحرا میں پڑی کنکریوں کی طرف دیکھا تو وہ جواہر تھے۔ انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ جس شخص کو اس قسم کی عطا حاصل ہو وہ یعقوب بن لیث کے مال کا محتاج ہوگا۔ بوڑھا بے خبر اور عورت باخبر ہے۔ کہا گیا کہ حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے، جو شخص دروازہ کھٹکھٹانے کی عادت بنا لے قریب ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے۔ یہ سن کر حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا، آپ کب تک یہ بات کہتے رہیں گے؟ یہ دروازہ بند کب ہوا ہے کہ اسے کھلوایا جائے؟ حضرت صالح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بوڑھا بے خبر ہے اور ایک عورت باخبر ہے۔ جو بہتر ہے عطا فرما دے۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو ایک شخص نے اٹھ کر کہا، اے ابو محفوظ، اللہ سے دعا کریں کہ وہ میری تھیلی مجھے لوٹا دے، وہ چوری ہو گئی ہے اور اس میں 1000 دینار ہیں۔ وہ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ وہی بات کہی، آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے اپنا سوال دہرایا تو حضرت معروف رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں کیا کہوں؟ کیا یہ کہوں کہ جو چیز تو نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور منتخب بندوں سے دور رکھی ہے وہ اس شخص کی طرف لوٹا دے؟ اس پر اس شخص نے کہا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ، جو کچھ اس کے لیے بہتر ہے اسے عطا کر دے۔ بینائی واپس کیسے آ گئی؟ حضرت لیث رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، فرماتے ہیں، میں نے حضرت عقبہ بن نافع رحمت اللہ علیہ کو نابینا دیکھا، پھر میں نے دیکھا کہ ان کی بینائی ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کی بینائی کس طرح واپس آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص خواب میں میرے پاس آیا تو کہا گیا، کہو، اے قریب، اے دعا کو قبول کرنے والے، اے دعا کو سننے والے، اور وہ ذات جو جسے چاہے اس پر مہربانی کرنے والا ہے، میری بینائی مجھے لوٹا دے۔ فرماتے ہیں، میں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے میری بینائی میری طرف لوٹا دی۔ حضرت استاذ ابو الدقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جب میں ابتدا میں مرو سے نیشاپور کی طرف لوٹا تو میری آنکھوں میں تکلیف تھی اور مجھے ایک عرصہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک صبح میری آنکھ لگ گئی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ جب بیدار ہوا تو تکلیف غائب تھی اور اسی وقت درد چلا گیا تھا، اور اس کے بعد کبھی آنکھ میں درد نہیں ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر کرم۔ حضرت محمد بن خزیمہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو میں اسکندریہ میں تھا۔ مجھے ان کی وفات کا غم ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مٹک مٹک کر چل رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ کیسی چال ہے؟ انہوں نے فرمایا، جنت میں خادموں کی چال ہے۔ میں نے پوچھا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا، اللہ نے مجھے بخش دیا، مجھے تاج پہنایا اور سونے کے جوتے پہنائے، اور فرمایا، یہ اعزاز اس کا بدلہ ہے جو تم نے کہا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ پھر فرمایا، اے احمد، مجھے ان دعاؤں کے ذریعے پکارو جو آپ کو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے پہنچی ہیں۔
اور آپ دنیا میں ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ میں نے کہا، اے ہر چیز کے رب، ہر چیز پر تیری قدرت کی قسم، میرے تمام گناہوں کو بخش دے اور مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے احمد، یہ جنت ہے، اس میں داخل ہو جا۔ بس میں داخل ہو گیا۔ یہ نوجوان دوزخ سے آزاد ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایک نوجوان کعبہ شریف کے پردوں کے ساتھ لٹک گیا اور کہا، الہی، تیرا کوئی شریک نہیں جسے لایا جائے، اور تیرا کوئی وزیر نہیں جسے ہم رشوت دے سکیں۔ اگر میں تیری اطاعت کروں تو یہ تیرے فضل کی وجہ سے ہے اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، اور اگر میں تیری نافرمانی کروں تو یہ میری جہالت کی وجہ سے ہے اور تیری حجت مجھ پر قائم ہے۔ تیری اس حجت کی قسم جو مجھ پر ہے، اور میری اس حجت کی قسم جو تیرے ہم منقطع ہو چکی ہے، تو مجھے بخش دے۔ بس اس نے ہاتف یعنی غیب کی آواز دینے والے سے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ نوجوان دوزخ سے آزاد ہے۔ دعا کے بارے اقوال۔ کہا گیا ہے کہ دعا کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عام لوگوں کی دعا الفاظ کے ذریعے، زاہد لوگوں کی دعا افعال کے ذریعے، اور عارفین کی دعا احوال کے ذریعے ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جو غموں کی وجہ سے مجبور ہو کر کی جائے۔ بعض صوفیہ کرام نے فرمایا کہ جب تم اپنی حاجت کا سوال کرو اور اللہ اسے آسان کر دے تو اس کے بعد اللہ سے جنت کا سوال کرو، شاید یہ تمہاری قبولیت کا دن ہو۔ کہا گیا ہے کہ مبتدئین کی زبانیں دعا کے ساتھ چلتی ہیں اور متحققین کی زبانیں دعا سے گنگ ہو جاتی ہیں۔ حضرت واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ دعا فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں دعا کروں تو مجھے کہا جائے، اگر تو نے ہم سے اس چیز کا سوال کیا جو تیرے لیے ہمارے پاس ہے تو تو نے ہم پر تہمت لگائی کہ شاید ہم تجھے نہیں دیں گے، اور اگر تو نے اس چیز کا سوال کیا جو تمہارے لیے ہمارے پاس نہیں ہے تو تو نے ہماری بری تعریف کی، اور اگر تم ہماری رضا پر راضی رہو تو ہم تمہارے لیے وہ باتیں جاری کر دیں گے جن کے ذریعے ہم ایک عرصہ تک تمہاری حاجتیں پوری کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مناظر رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے 50 سال سے کوئی دعا نہیں کی اور میرا یہ ارادہ بھی نہیں کہ کوئی شخص میرے لیے دعا کرے۔ کہا گیا کہ دعا گناہگاروں کی سیڑھی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ باہمی پیغام رسانی ہے۔ جب تک یہ مراسلت قائم رہے معاملہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ گناہگاروں کی زبان ان کی دعا ہوتی ہے۔ حضرت استاذ ابو الدقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جب گناہگار روتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس نے اپنے رب کو اپنا پیغام پہنچایا۔ اسی سلسلے میں کہا گیا ہے، انسان کے آنسو اس کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کے سانس دل کے راز ظاہر کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ دعا گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ کہا گیا ہے کہ دعا محبوب کی طرف اشتیاق کی ترجمانی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دعا کرنے کی اجازت دینا بندے کے لیے عطا سے بہتر ہے۔ حضرت کتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ مومن کی زبان معذرت کے لیے کھول دیتا ہے تو صرف اس لیے کہ اس کے لیے مغفرت کا دروازہ کھول دے۔ کہا گیا ہے کہ دعا بندے کے لیے اللہ کے در پر حاضری کا سبب بنتی ہے، عطا اس در سے واپس جانے کا سبب ہے، اور اللہ کے در پر کھڑا رہنا جزا حاصل کر کے واپس جانے سے افضل ہے۔ کہا گیا ہے کہ دعا حیا کی زبان کے ساتھ اللہ کے سامنے آنے کا نام ہے۔ کہا گیا ہے کہ دعا کی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ نیز کہا گیا ہے کہ تو اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کیسے کرتا ہے جبکہ تو نے گناہ کے سبب اس کا راستہ بند کر دیا ہے۔ کسی شخص نے کسی درویش سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں
اس نے جواب دیا، اپنے اور اپنے رب کے درمیان پائی جانے والی اجنبیت کی وجہ سے کوئی وسیلہ اختیار کرو۔ تمہیں قید کرنا ممکن نہیں۔ ایک عورت حضرت تقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور میرے پاس ایک چھوٹے سے گھر کے علاوہ کوئی مال نہیں اور میں اسے فروخت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کسی کو حکم دیں کہ وہ اس کا فدیہ ادا کر دے تو مناسب ہوگا، کیونکہ میرے لیے دن ہے نہ رات، نیند ہے نہ قرار۔ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم واپس جاؤ حتیٰ کہ میں اس کے معاملے میں غور کروں۔ حضرت شیخ نے سر جھکا کر اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ کچھ عرصہ بعد وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور آپ کو دعائیں دینے لگی، اور اس نے کہا، یہ صحیح سلامت واپس آیا ہے اور اس کا ایک واقعہ ہے جو آپ سے بیان کرے گا۔ اس نوجوان نے کہا، میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ روم کے ایک بادشاہ کے قبضے میں تھا اور اس کا ایک آدمی ہماری خدمت پر مامور تھا۔ وہ ہمیں کام کے لیے صحرا میں لے جاتا اور ہمیں بیڑیوں کے ساتھ ہی واپس لے آتا۔ ایک دن ہم مغرب کے بعد کام سے اس شخص کے ساتھ واپس آئے جو ہماری حفاظت کرتا تھا، تو میرے پاؤں سے بیڑی کھل کر زمین پر گر پڑی۔ اس نے وہ دن، رات اور گھڑی بھی بتائی، تو وہ وہی وقت تھا جب وہ عورت ان کے پاس آئی تھی اور حضرت شیخ نے دعا فرمائی تھی۔ اس نے کہا کہ محافظ میری طرف آیا اور اس نے مجھ سے کہا، تو نے یہ بیڑی توڑی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، یہ تو میرے پاؤں سے گری ہے۔ اس نے کہا، محافظ کو اس پر حیرانگی ہوئی اور اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور انہوں نے لوہار کو بلا کر مجھے بیڑی پہنائی۔ جب میں چند قدم چلا تو بیڑی میرے پاؤں سے گر پڑی۔ ان لوگوں کو میرے معاملے میں حیرانی ہوئی، چنانچہ انہوں نے اپنے راہبوں کو بلایا تو انہوں نے پوچھا، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، اس کی دعا قبول ہوئی ہے اور اللہ نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، بس ہمارے لیے تمہیں قید کرنا ممکن نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے زیادہ راہ دیا اور ایک آدمی میرے ساتھ بھیجا جس نے مجھے مسلمانوں کے علاقے تک پہنچا دیا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔